بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قابل عزت، قابل احترام سیکریٹری ایجوکیشن، ڈائریکٹریس، خواتین و حضرات، آئے ہوئے بچوں، اساتذہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آنریبل آفیسرز، منتظمین، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ آنر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ میں دوسری دفعہ بلوچستان کے ان ٹیلنٹڈ بچوں کو انعام دینے جا رہا ہوں، سناد دینے جا رہا ہوں، جنہوں نے اپنے ضلع کے اندر وہ ٹاپر ہیں۔ میں سیکریٹری صاحب کی ایک بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ پوزیشن ایک ہے اور پورا ضلع ہے۔ ہم سب کو تو نمبر 1 کا حقدار نہیں ٹھہرا سکتے، مگر وہ بچے جنہوں نے اس دفعہ بہت تھوڑے نمبروں سے یا کسی وجوہات کے بنا پہ ٹاپر نہیں بن سکے، مجھے یقین ہے کہ وہ اگلی دفعہ اتنی محنت، اتنی کوشش کریں گے کہ وہ اس اعزاز، پیسے کوئی حقیقت اور معنی نہیں رکھتی، یہ صرف اس لیے کہ پہلے ہم نے اس کو انکریز بھی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری تقریب ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم چیف منسٹر صاحب کو اور لوگوں کو ہم بلائیں گے تاکہ وہ ان بچوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، اور جو ہمارے ابھی بینڈ کے بچیوں نے جس طرح پرفارم کیا ہے، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہمارے یہ بچیوں نے پرفارم کیا ہے، اسی طرح ہمارے بچوں کی بھی ایک ایسی ایک بینڈ کی ٹیم بننی چاہیے جو صرف بلوچستان میں نہیں، بلوچستان سے باہر جا کے بھی پرفارم کریں اور اپنی صلاحیتوں کو منوائیں۔ یہ ایک انیشل ہمارا پروگرام ہے، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس بہت سارے مسئلے اور مسائل ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن بچوں کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہم ان کے لیے آئندہ مستقبل میں آسانیاں پیدا کریں اور مواقع پیدا کریں کہ وہ بچے آگے ان کی صلاحیتیں صرف وسائل کی وجہ سے ایسے نہ ہوں کہ ضائع نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی میجورٹی چیریٹی سکولز بنتے ہیں، اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کو ہم ان کو زیادہ وہ سہولت دیتے ہیں۔ میں خود 9 سال کی عمر میں یتیم رہا ہوں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ یتیمی دنیا کے اندر کتنی بری چیز ہوتی ہے، کتنی بچوں کو مایوسی ہوتی ہے، کس طرح ان کے دوسرے بچے ماں باپ کے ساتھ، ان کے ماں باپ جس طرح ان کو لک آفٹر کرتا ہے، تو یہ یتیم کی فیلنگز جو ہے نا، یہ بڑی مشکل فیلنگز ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اللہ نے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا. وہ یتیم ہوئے بہت چھوٹی عمر میں. فوری طور پہ اللہ نے ان کو ان کے والد کا سایہ جو ہے بہت چھوٹی عمر میں ان سے چھین لیا، تاکہ وہ اس چیز کو محسوس کر سکیں، ان احساس محرومیوں کو، کمیوں کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں کہ وہ جب یتیموں سے ملتے تھے تو کیا ان کے احساسات ہوتے تھے اور کیا ان کے جذبات ہوتے تھے. مگر میں نے اس چیز سے ہٹ کے MCR میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ابھی بھی، کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ضلع سے ہم ان بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو لائق ہیں، قابل ہیں، مگر ان کے والدین وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. تو ہم نے 50%، 100% فری رکھا ہے ان بچوں کے لیے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ بچے کچھی کے ہیں، کچھی کے بچوں کی بہت کم تعداد ہے، اور یہ نہیں کہ صرف میرے قبیلے کے لوگوں کی ہے، بہت کم ہے. پورے صوبے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ان بچوں کو موقع دیں جو بدقسمتی سے ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، یہ ہمارے مستقبل ہیں. دیکھیں، ہر بچے کا حق ہے کہ اس کی بنیادی سہولیات اس کو مہیا کی جائیں، مگر میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی اس کی بنیادی ضرورت اس کی تعلیم، صحت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حکومت کے اندر پرائرٹی ہونی چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس دفعہ جو صوبے کا بجٹ رکھا گیا ہے تعلیم کے حوالے سے، صرف پیسے آنا مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا صحیح استعمال بھی بہت ضروری ہے. آج ہم جن بچے اور بچیوں کو انعام دینے جا رہے ہیں، میں ان کے والدین، ان کی والدہ، ان کے خاندان کو، بچوں کے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ انہوں نے جو محنت کی ہے، اور ان بچوں کی تربیت پہ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ آج اس جگہ پہ پہنچے. میرے پیارے بچوں، آپ یقین کریں کہ میری 24 گھنٹے یہ خواہش ہوتی ہے، اور جو میرے وسائل ہیں، جو میرے اختیارات ہیں، اور پھر یہ بھی آپ سوچ لیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو سب سے کم وسائل رکھتا ہے. اس کے باوجود جب یہ سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ادھر 92,000 امپلائیز ہیں، پورے ایجوکیشن میں ہمارے 92,000 امپلائیز ہیں. 92,000 امپلائیز. میں معذرت سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ٹیچرز کا بھی حق بنتا ہے. جو کچھ آپ کو ملتا ہے یہ آپ کا پیدائشی حق نہیں ہے. یہ آپ کو جیسے معذرت سے باپ اور دادے کی ملکیت کا حصہ ملتا ہے، ہمارے ہاں جب ٹیچرز کو آرڈر مل جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی وراثت سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے کہ بس میں نے جو جدوجہد کرنی تھی ایز اے ٹیچر اپائنٹمنٹ، میری اپائنٹمنٹ ہو گئی، مجھے ڈیوٹی مل گئی. بدقسمتی ہمارے قانون کی
شاید یہ بات بہت آپ لوگوں کو بری لگے، تعلیم کے اندر بوگس بھرتیاں جس طرح ہو رہی ہیں ہوئی ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں، پہلے تو ہم گلا دیتے تھے باہر کے لوگوں کو، اب تو 99.9% ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ ہمیشہ صرف ہم یہ نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اساتذہ کا رتبہ ماں اور باپ کے برابر ہوتا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پھر ان بچوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ نے اس کو ماں باپ دونوں کی طرف سے اس کو محبت بھی دینی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے۔ آپ نے سب سے پہلا کام آپ کا تربیت ہے، اس کے بعد تعلیم ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ آج تک مجھے اس منسٹری کا پتہ نہیں ہے، میں اپنے 17 مہینوں کا آپ کے سامنے یہ ذکر ضرور کروں گا کہ میں نے کوشش کی ہے، حد الوسع کوشش کی ہے کہ آپ کے میں مسائل کو حل کروں، خاص طور پہ فیمیل ہماری جو منسٹری کے اسٹاف ہیں، ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں یا دوسرے عہدیدار ہیں، اس کو ہمیشہ میں نے جب بھی ملا ہوں ان کو وہ عزت اور احترام دیا ہے جس کے وہ حقدار ہیں، کوشش کی ہے کہ میں ان کو وہ عزت اور احترام دوں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم ٹیچرز کو اس کا عزت اور احترام نہیں دیں گے تو ہمارے بچے جب ہماری طرف سے دیکھیں گے کہ ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے، منسٹر کی طرف سے ہمارے منتخب نمائندے اگر ان کو وہ عزت و احترام نہیں دیں گے تو ہمارے بچے ان سے کوئی اچھا سبق حاصل نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی تو یہ 2019 کی تقریب ہو رہی ہے، انعامات ہم ان میں تقسیم کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ 2020 کی تقریب بھی جلدی ہم کریں گے۔ میں ریئلی ڈائریکٹر صاحب کو، ان کے رفقا، ڈی او ایجوکیشن میل فیمیل دونوں ہیں نا آپ کے یہاں پہ، ان کی ٹیم پوری سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 دن میں 48 گھنٹے میں کیسے پاسبل ہوگا، مگر انہوں نے پچھلے سے بھی بہتر طور پہ اس پروگرام کو مینیج کیا، آرگنائز کیا۔ میں اس وقت ایک ایسی ہماری شخصیت ہے، سابقہ سیکرٹری تعلیم، سابقہ سیکرٹری کے سیکرٹری جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، شیر خان بازئی صاحب، میں ان کو آج چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی محنت کی اور جس طرح ہمارا انہوں نے ساتھ نبھایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بازئی صاحب کی طرح ہمارے دوسرے سیکرٹریز، دوسرے ہمارے سینئر لوگ اسی طرح بیہیو کریں جیسے بازئی صاحب جیسے سینئر لوگ تھے۔ پچھلی دفعہ ان کی جو تقریر اور اسپیچ تھی بڑی مزیدار اور نالجبل تھی، بڑی خوبصورت تقریر تھی۔ آج میں ان کو مس کر رہا ہوں، آج ان کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور بقایا زندگی وہ کسی اچھے کام میں صرف کریں۔ اور میں اس توقع کے ساتھ رؤوف بلوچ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ نئی ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم اس طرح سے پوری نہ کریں کہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں گریڈ ملتا ہے، ہمیں نوکری ملتی ہے، ہمیں منسٹری ملتی ہے۔
ہم اس طرح سے اپنا فرض نبھائیں. سوری ٹو سے یہ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے, یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ اپنی مراد لیتے ہیں, اپنی تنخواہیں لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں بھی مراد یافتہ ہوں. جو مرادیں ہمیں ملتی ہیں, اخلاقی طور پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو رسپانسبلٹیز ہمیں دی گئی ہیں ہم ان کو نبھائیں. مگر میں ٹیچرز بلوچستان کے جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں, انکلوڈنگ سیکرٹری اور میں, ہم جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان سے زیادہ ہم نبھائیں. جہاں ہم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے وہاں ہمیں 12 گھنٹے کام کرنا چاہیے, 16 گھنٹے کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہم پہ فرض بنتا ہے. ہم سن آف دی سوائل ہیں, اس دھرتی کی پیدائش ہے. تو آپ سب کو پلیز, یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کو نوکری مل گئی پھر معذرت سے نا, یہاں تو ہمارا جو پی این ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری جاگیر ہے, میری ملکیت ہے, بس آج کے بعد مجھے کوئی نہیں نکال سکتا جب تک میں ریٹائر نہیں ہوتا. یہ بھی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, خاندان کے ساتھ بھی ہم بہت برا کر رہے ہیں, اس صوبے کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں کہ احتساب کا نظام اگر کہیں بھی نہ ہو. جتنی کرپشن کے الزامات ہم پہ لگتے ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگتے ہیں, میرے خیال میں شاید ہی دوسری منسٹریوں پہ لگتے ہوں. مگر ہمارا کام اصحاب والا ہے, اصحاب رسولوں والا کام ہے, ہمارا کام نبیوں والا کام ہے. ہم کوئی عام کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ سمجھیں یہ جو آپ کو تنخواہیں اور مراد ملتی ہیں یا آپ کے کام کا معاوضہ ہے. نہیں, یہ آپ کے کام کا معاوضہ نہیں ہے. آپ کے اوپر جو فرائض ہیں, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹیز ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کچھ آپ کو ملتا ہے. اور یہ بھی میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اگر مائنڈ نہ کریں, یہ غریب صوبہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہے, بہت کچھ دیتا ہے آپ کو. جو فیسلٹیز ہم اویل کر رہے ہیں اس صوبے کے اندر, اتنا ہم فرض نہیں نبھا رہے ہیں. میری عرض ہے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ پلیز صرف آپ اپنی تنخواہ نہیں, اپنی مراد نہیں, آپ یہ سمجھ کے اپنا فرض نبھائیں کہ یہ ایک تو اللہ نے جس طریقے سے آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز دی ہیں, یہ اللہ کے نبیوں کا کام تھا کہ وہ آتے تھے اچھائی اور برائی کی بتاتے تھے کہ یہ برا کام ہے اور یہ اچھا کام ہے, اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے. اور قرآن کا پہلا لفظ بھی اقرا سے ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ایمانداری سے, کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں ہے, یہ میری دل کی آواز ہے. میں بحیثیت یار محمد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پلیز, ہم نے اگر بلوچستان کا مقدر چینج کرنا ہے, آنے والی نسلوں کو تربیت دینی ہے, تو آئیں مل کے. آپ دیکھیں دنیا کے کتنے مشنریز وہ یورپ پتہ نہیں امریکہ سے آتے ہیں, یہاں پوری زندگی خدمت کرتے اور خدمت کرتے کرتے مر جاتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی ناٹ؟ یہاں لوگوں کو کیا کمی ہے؟ اور تو اور ہم ایجوکیشن اور صحت کے اندر بھی کرپشن کرتے ہیں. نہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, نہ قیامت کا ہمیں خوف ہے, نہ ہمیں اپنی دھرتی کی جس کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں اس کا ہمیں احساس ہے. سب سے زیادہ کرپشن بھی
ان مہذب پیشوں میں ہوتی ہے۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں، جب تک میں منسٹر ایجوکیشن ہوں، جہاں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے بلوچستان کو وہ کروں گا، مگر جہاں میرے نالج میں اور میرے ہاتھ میں کوئی پھنس گیا، یہ یقین کریں توبہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم اور ہے، کسی بندے کے کہنے پہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے عرض ہے، آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھوں کہ خدا را اس بلوچستان کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور آنے والی اپنی نسلوں کے لیے، آنے والی اپنی نسلوں کے اوپر ان کی تربیت، ان کا مستقبل، اس بلوچستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ چاہیں گی تو خدا کی قسم ہے کہ مجھے 100% اللہ کے اوپر یقین ہے کہ ہمارا آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ میں شاکر صاحب، بلوچ صاحب، آپ کی پوری ٹیم، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت اچھا ایونٹ کیا ہے، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ اگلا ایونٹ اس سے بہت بڑا ہوگا، اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ جس طرح ہم، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میکینزم کیا ہوگا، یہ میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، اب ہم کوشش کریں گے کہ میں ہمیشہ سیکرٹری صاحب کو کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا یار تم لوگوں کی پوسٹیں پرماننٹ ہوتی ہیں، یہاں سے سیکرٹری لگے ہو، کل کہیں اور بھی جا کے سیکرٹری لگو گے۔ ہم سیاسی لوگوں کا یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج ہم حکومت میں ہیں تو کل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر میں رہا تو یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے انعامات، اس طرح کے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہم اپنے ٹیچرز کو بھی دیں گے، اور صرف یہ نہیں، ان ٹیچرز کو جب وہ اس قسم کی پرفارمنس شو کریں گی اپنے، تو ان کی پروموشن میں بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کے لیے بھی ہم نمبرز رکھیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا لفظ میرے سے غلط نکل گیا ہے تو میری کم علمی یا جذباتی سمجھ کے آپ مجھے بخش دیں گے۔ میں سارے منتظمین کا، سارے دوستوں کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی، یہ موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔